ایک کہانی سنانی ہے آپ کو، اس سے پہلے کہ میں اپنے ٹاپک کی طرف آؤں. اس کہانی سے پھر ہم شروعات کریں گے، ہمارے موضوع کی طرف جائیں گے. 5 بہنیں 3 بھائی، مطلب 5 بیٹیاں اور 3 بیٹے. ایک عورت جس کے سر پہ شوہر کا سایہ نہیں، جس کے ساتھ شوہر نہیں، مگر اس کے ساتھ 8 بچے لگے. وہ باہر جاتی، کام کرتی، محنت کرتی، مزدوری کرتی، کیسے کیسے لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتی، کیسے کیسے لوگوں کی نظروں کو فیس کرتی، کیسے کیسے ری ایکشنز فیس کرتی، کسی کی جھجک، کسی کی جھڑک، کسی کی زبان، کسی کا لہجہ، کسی کی بدتمیزی، کسی کا غرور، کسی کا اکڑ، سب کچھ برداشت کرتی. اور اس کے باوجود وہ کماتی، محنت کرتی، کچھ بنتی، اور وہ رسک لے کر آتی اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے، اپنے بچوں کو پالتی. 8 بچوں کو پالتی، دھکے کھاتی، مگر ڈٹی رہتی، کام کرتی، پیسہ کماتی، کیونکہ پیسہ کمانے سے بچوں کے پیٹ میں رزق جانا ہے، بچوں کا پیٹ پلنا ہے، بچوں نے تعلیم حاصل کرنی. وہی عورت، اس کے جو بچے ہیں، ان 8 بچوں میں ایک بچہ ڈاکٹر بنتا ہے، ایک بچہ انجینئر بنتا ہے، ایک بچہ باہر UK کی یونیورسٹی میں جا کے پڑھتا ہے، ایک بچہ آئرلینڈ چلا جاتا ہے، ایک بچہ دبئی چلا جاتا ہے. نام کماتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں. ایک بچہ ان میں اسٹار بن جاتا ہے، شوبز انڈسٹری میں آ جاتا ہے. اور وہ سارے بچے اپنی اپنی جگہوں پہ، اپنی اپنی پوزیشن پہ کما رہے ہیں پیسہ. اور وہ لڑکی جو شوبز انڈسٹری میں آئی ہے، وہ لڑکی بھی کام کر رہی ہے، پیسہ کما رہی ہے، محنت کر رہی ہے دن رات. اور یہ سارے بچے جو کامیاب ہوئے نا، یہ اس عورت کی وجہ سے کامیاب ہوئے. اس ایک عورت نے، جس عورت کو لوگ کہتے رہے کہ تیری کمائی میں برکت کوئی نہیں ہے، اور اس کی برکت سے دیکھے کتنے بچے پروان چڑھ گئے، کہاں کہاں پہنچ گئے. اور وہ جو اسٹار بنی نا، وہ پتہ ہے کون ہے؟ میں. یہ میری کہانی ہے، میری امی کی کہانی ہے، سیدہ خاتون کی کہانی. اور آج میری بیٹی 9 سال کی ہے، آج وہ بھی کما رہی ہے. وہ اپنا بزنس کرتی ہے، اس کا بریسلیٹس کا بزنس ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے بناتی ہے. سارا دن فری ٹائم پہ وہ کھیلتی کودتی تو نہیں ہے، اس کو ٹائم ہی نہیں ملتا. وہ اپنا بزنس رن کر رہی ہے، کیونکہ وہ میری بیٹی ہے. میرے کمائی میں برکت ہے تو میری بیٹی پروان چڑھ رہی ہے. کوئی مجھے کہتا ہے نا کہ جب میری کمائی میں برکت نہیں ہے، جب میری کمائی حلال نہیں ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑی درد ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ہم اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے بچوں کے لیے کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں دن رات، اور ہمیں اس طریقے سے معاشرہ پکارتا ہے، اس طریقے سے ہماری کمائی کو دیکھتا ہے. ہو سکتا ہے کچھ ایسے لوگ ہوں جو خراب طریقے سے پیسہ کماتے ہوں، ان کا کوئی پیشہ ایسا ہو، ان کا پروفیشن ایسا ہو، ان میں خراب مرد خراب عورتیں دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، مگر اس میں کسی ایک عورت کو لیبل نہیں کرنا چاہیے. ہم اپنے معاشرے میں لوگوں کو نا لیبل کر دیتے ہیں کہ عورت جو ہے نا باہر کام کرتی ہے، مردوں میں جاتی ہے. خراب ہے. میرے پاس مہمان موجود ہیں، نبیہ علی خان، ان سے پوچھتے ہیں نا. السلام علیکم، کیسی ہیں؟ کیسی طبیعت ہے؟ ٹھیک ہے. سوری میں انٹرو ایسا تھا تھوڑا سا. میں آپ کی سٹوری، آپ کی والدہ کی جو ہے وہ سن رہی تھی، اور جس طریقے سے انہوں نے جتنے انداز سے آپ کو پالا ہے، مجھے آپ کی سٹوری سن کر یہ لگ رہا تھا کہ شاید یہ میری سٹوری ہے. میں بھی بہت چھوٹی تھی جب میری والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی، اور 2 کلاس میں تھی میں. تو میری والدہ نے جو ہے وہ ہم 4 بہن بھائیوں کو پالا، اور آج آپ کے سامنے دیکھ لیں سارے بہن بھائی ماشاءاللہ جو ہے وہ اپنے اپنی ڈومین میں کام کر رہے ہیں. والدہ حیات ہیں لیکن بہت بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. تو صورتحال یہ کہ مائیں بڑی پیاری ہوتی ہیں، اور دیکھیں بہت تکلیفیں جب انسان سہتا ہے نا، اور ایک عورت سہتی ہے،
اور بنا قصور کے جو درد ملے ہو نا ان کا حساب کوئی نہیں ہے. آئے ہائے. قصور ہی کوئی نہیں عورت کا. میاں مر گیا, شوہر جو ہے وہ جوانی میں بیوہ کر گیا, تو کیا قصور ہے؟ کسی پہ اختیار تو نہیں ہے کہ کسی کا شوہر مر گیا ہے تو کوئی عورت جو ہے, لیکن اس عورت کا حوصلہ دیکھیں کہ اپنے بچوں کو پالنے کے لیے اس نے جو ہے وہ کبھی شادی نہیں کی, اپنے بچوں کو پالا, انہیں مقام پہ پہنچایا. آپ کی بھی یہی سٹوری, میری بھی یہی سٹوری. تو صورتحال یہ ہے کہ ہم جب اس چیز سے گزرتے ہیں, اور پھر آگے میری سٹوری یہ کہ جب شادی ہوئی تو پھر میرے شوہر کی بھی ڈیتھ ہو گئی اور مجھے اپنے بچے کو پالنا پڑ رہا ہے. تو مطلب صورتحال یہ ہے کہ زندگی اتنی آسان نہیں ہے, اتنی آسان دکھتی ہے. ہمارے چہروں پہ سجی یہ مسکراہٹ جو ہے یہ ہم سیٹ تو لگا سکتے ہیں, لیکن ہم اپنے اندر کے دکھوں کا شاید مداوع نہیں کر سکتے. اور دکھ وہی سمجھ سکتا ہے جو خود کسی تکلیف یا اذیت سے گزرا ہو, اور پھر اس پہ بھی لوگ مفت میں دکھ دے جاتے ہیں. اس پہ بھی اذیت یہ ہے کہ آپ جس کے ساتھ مخلص ہوں وہ آپ ہی کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے. یہ اذیت کا مقام جو ہے نا, یہ میں نے کسی اور جگہ نہیں دیکھا, صرف اپنے معاشرے میں دیکھا ہے. تو ہمارے معاشرے میں کیوں کہا جاتا ہے یہ عورت کی کمائی جو ہے اس میں برکت نہیں ہے؟ دیکھیں, عورت کی کمائی میں برکت نہیں ہے. آج میں یہ کانسیپٹ آپ کو بتا دیتی ہوں. بیسیکلی عورت کی کمائی کو برکت نہ ہونے کا مقصد کیوں کہا گیا. میں کوئی عالم دین نہیں ہوں, لیکن میں نے کیونکہ قرآن پاک کو 7 مرتبہ ترجمے سے پڑھا ہے, میں مختلف کتابیں پڑھتی ہوں, میری نالج ہے, میں نالج کے حساب سے بات کرتی ہوں, غلط بات نہیں کرتی. مجھے امید ہے کہ میرے سننے والے جو ہے وہ آج اس بات تک پہنچ جائیں گے کہ عورت کی کمائی میں برکت کیوں نہیں ہے. ہم کرائے کے مکان میں رہتے ہیں, کرایہ دیتے ہیں, بل دیتے ہیں, وہ مکان ہمارا نہیں ہے. ہم کسی کے مکان میں رہتے ہوئے اس کے مکان کو سجاتے ہیں, اسی کو وہاں رہنے کے جو ہے وہ پیسے پے کرتے ہیں, اور ہم وہاں پہ کرایہ دار کہلاتے ہیں. جبکہ ہمیں تو وہاں کا مالک کہلانا چاہیے کہ ہم وہاں کے پیسے دیتے ہیں. صرف در و دیوار میں رہنے کے پیسے, صرف زمین پہ چلنے کے پیسے, اپنا ہی سامان رکھ کے اس پہ سونے کے پیسے, یہ ہے کرایہ دار. یہی نوعیت ہے ایک عورت کی. یہی ہے ایک عورت کہ جب وہ بیوہ ہو جاتی ہے, مجبور ہو جاتی ہے, اس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا, کوئی گھر میں کمانے والا نہیں ہوتا, کوئی باپ کا سایہ سر پہ سے ہٹ جاتا ہے, کوئی شوہر نہیں رہتا, کوئی بڑا بھائی نہیں ہوتا, تو عورت کمائے نہ تو پھر کہاں سے کھائے؟ اور اگر اس کے بچے بھی ہیں تو پھر وہ کہاں جائے؟ اسلام نے ان عورتوں کی کمائی کو یہ قرار نہیں دیا کہ جو مجبور ہیں, جن کے سر پہ جو ہے وہ ایک مرد کا سایہ نہیں ہے, اگر وہ کمانے کے لیے نکلتی ہیں, جیسے میں کماتی ہوں, میں ایک ڈاکٹر بھی ہوں, میں ایک اینکر پرسن بھی ہوں, عزت سے کماتی ہوں, سچ بولتی ہوں, حق کا کھاتی ہوں, کسی کے پیسے نہیں لیتی اور نہ کسی سے ناجائز لیتی ہوں. اور آج تک ماں نے بھی یہی سکھایا اور ہم نے بھی حق حلال کا کھایا. تو حق حلال سے بھائی صرف روٹی پوری ہوتی ہے, حق حلال سے لینڈ کروزر نہیں آتی. ابھی بھی ڈاکٹر نبیہ جو ہے وہ آلٹو میں بھی آ جاتی ہے, ابھی بھی ڈاکٹر نبیہ کے پاس کوئی جو ہے وہ یہاں پہ بڑی گاڑیاں یا شاندار محل نہیں ہے جس میں میں رہتی ہوں. اس بات کی یہ ہے سچائی, یہ ہے وہ حق کہ جو ہم نے ادا کرنا ہے. ایک عورت کی کمائی میں برکت اس لیے نہیں کہ اسلام اس کو کہہ رہا ہے کہ گھر میں ٹھہری رہو, تمہیں باہر جانے کی اجازت نہیں ہے. عورت کی ذمہ داری مرد کو دے دی ہے, لیکن وہ مجبور عورت کیا کرے کہ جس کا بچپن میں جو ہے وہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہو. وہ مجبور عورت کیا کرے کہ جو جوانی میں بیوہ ہو گئی ہو. اب یہاں پہ تو اللہ کا جو ہے وہ معاملات ہیں, یہاں پہ بندے کے معاملات تو نہیں ہیں. اچھا, اور اگر یہ اللہ کی آزمائش ہے اس عورت پہ, وہ نیک عورت ہے, اللہ اس کو آزما رہا ہے. آزماتا تو اللہ انہی لوگوں کو نا ہے جو ان کے وہ اپنے پسندیدہ لوگوں کو آزماتا ہے. اچھا, ایک اور مسئلہ, یہ عورت کمانے نکلتی ہے باہر, جی, مرد کے شانہ بہ شانہ لوگ ایسے تو کہہ دیتے ہیں, برابری کی بات کر دیتے ہیں. جب کمانے نکلتی ہے تو سیلری وائز دیکھو تو عورت کی سیلری کم ہے, وہی کام اگر مرد کر رہا ہے اس کی سیلری زیادہ ہے. بالکل ایسے, عورت کو نیچے ہی دکھاتے رہیں گے. بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. محنت دونوں برابری کی کر رہے برابری ہیں, کی کر رہے ہیں, مگر نہیں, سیلری وائز اس کو کم دیں گے کم دیں گے تو مرد کی سیلری زیادہ ہوگی. میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ ہم کسی پروگرام میں جاتے ہیں نا, اور کوئی مرد اینکر بیٹھا ہوتا ہے تو وہ پہلے عورت کا تعارف کروانے کی بجائے مردوں کے تعارف سے جو ہے وہ بات شروع کرتا ہے. جی جی, یہ ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, ہمارا اور اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اور یہ ہمارے ہاں عورت کی عزت ہے کہ آپ کے ہاں عورت بیٹھی ہے, کہتے ہیں لیڈیز فرسٹ. آپ کون سے جملے, آپ اس جملے کے ہی خلاف ہیں, آپ اس جملے کے ہی مخالف ہیں. یہ کیوں کہتے ہیں پھر لیڈیز؟ آپ ایک مرد ہوتے ہوئے اگر عورت کی عزت نہیں کرتے, آپ کے شو میں ایک عورت آئی ہے,
وہ عورت جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے اور وہ دیکھ رہی ہے کہ 4 مردوں کے تعارف ہو رہے ہیں, اس کے بعد آپ اس کا تعارف کرا رہے ہیں, صحیح تو بات. فائدہ کیا ایسی وہاں پر بیٹھنے کا؟ کیا بات ہے جی. ایک بریک کے بعد ملتے ہیں. آج ہمارے پاس نبی علی خان موجود ہیں. آج کا ٹاپک ناظرین جو ہے اس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں. ہمارا ٹاپک ہے کہ عورت کی کمائی میں برکت نہیں ہے. عورت کام کرنے باہر نکلے تو یہ اچھی عورت نہیں ہے. آج کی عورت اگر باہر معاشرے میں شانہ بشانہ مرد کے کام کری ہے تو وہ خراب ہے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں اس پر. صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.